بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا. آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان ریسٹور ہو گیا، تو آپ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہوگا، یا آپ کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، یا آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا؟ میر صاحب، فرینکلی اس وقت جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں اس کے اندر جو ایک عام آدمی ہے وہ اس وقت 40% سے اوپر افراط زر ہے، مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہے. ورلڈ بینک کی ابھی آج سے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو رپورٹ آئی وہ اتنی ہولناک رپورٹ ہے جو تصویر کشی کرتی ہے کہ پاکستان میں ایکچولی گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے. اور اگر کوئی اور معاشرہ ہوتا اور اس رپورٹ کی روشنی میں، تو یہاں پر افراتفری مچی ہونی چاہیے تھی. 9 کروڑ کے قریب پاکستانی ہے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ ہے جس نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی اس ملک میں. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں بچے اور بچیاں ایڈ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. اور اس سارے ماحول میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین لاڈلا بننے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. قبولیت مل جائے کسی طرح، الیکٹیبلز حاصل ہو جائے ہمیں. اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان سے ایک بڑی دوری پیدا ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں میں اور لوگوں میں. میرے خیال میں منشور ابھی تک 1-2 بڑی جماعتوں کے تو آ ہی نہیں سکے. پیپلز پارٹی کا منشور ضرور سامنے آیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کے پاس ایک لمبا عرصہ سندھ میں بھی حکومت رہی، اور پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی 16 مہینے کی، اس میں بھی آپ حصہ دار تھے، اور باقی تمام جماعتیں جو اس میں موجود تھیں، کیا وہ وعدوں پہ ڈیلیور کر سکیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کے اندر کوئی ایسا رجحان ہے ان جماعتوں کی جانب جو حکومت میں رہی ہیں، اور لوگ اپنی زندگی گزارنے کے تو ہاتھوں. آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے؟ تحریک انصاف نو ڈاؤٹ پاپولر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بلے کا نشان ان سے لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اسی خوف کی وجہ سے لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے روکیں، اور کہیں یہ الیکشن اگر بلے کا نشان ہوتا ہے تو ریفرینڈم میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ ایک سوچ ہے. لیکن جو پریکٹیکل ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں آن گراؤنڈ، کینڈیڈیٹس ہر کانسٹیٹوئنسی میں ان کو نئے لے کر آنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمز یہ فیس کریں گے نئے کینڈیڈیٹس کو، ان کے ساتھ لوگوں کی گروپ بندی ہونی، ان کے ساتھ چلنا. اور پھر اسپیشلی اب وکلاء بہت بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. تو وکلاء جو ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں، مقامی تنظیمیں ایکسیپٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں. مروت صاحب کا بھی تو تحریک انصاف کے اندر ایک انٹرنل کرائسس ہے. جی، ایک انٹرنل کرائسس تو ان کا چل رہا ہے، اور اس نشان ملنے کے بعد بھی مجھے کرائسس ان کے لیے ختم ہوتا نظر نہیں ہو رہا. حالانکہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو 9 مئی کے بعد کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کو اتنی آسانی سے راستہ نہیں دیا جائے گا. اور جن کو راستہ دینے کی تیاری میدان عمل میں لائی جا چکی ہے، وہ نوحہ کنا ہے اس چیز پہ کہ بلے کا نشان کیوں مل رہا ہے. تو جناب آپ مقابلہ کریے میدان کے اندر کسی جماعت کے پاس. اور بدقسمتی یہ ہے میر صاحب کہ پاکستان میں ایشوز کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی. کوئی وزیر اعظم اس ملک میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. ہر وزیر اعظم کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے لوگوں میں جاتا ہے. چلے، اور عوام کے ایشوز جو ہیں وہ پس پشت رہ جاتے ہیں، اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ جو ہے وہ سر فہرست آ جاتا ہے. اچھا عطا اللہ تارڑ صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ کس سے نظر آ رہا ہے آپ کو، پیپلز پارٹی سے یا تحریک انصاف سے؟ دیکھیے، یہ جو ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے تھے نا جی، بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جی ایچ کیو پہ حملہ کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ تو طالبان نے بھی کیا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا، اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں، تو ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی انہونی نہیں کی، یہ ہوتا رہا ہے تو ہم نے کر دیا، تو یہ کون سا جو ہے وہ ہم نے کوئی جرم کر دیا. بات یہ ہے کہ یا تو پھر پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں، تمام ریپسٹ کو، تمام ڈکیتوں کو، تمام قاتلوں کو کہیں کہ بھائی آپ کیونکہ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ نامینیشن پیپر ہے، یہ اس کی منظوری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، اور یہ حلقہ ہے، ٹرانسپورٹ سروس شروع کریں، جیلوں سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر کے آر او آفس تک لے کے جائیں، پھر آر او آفس سے واپس جیلوں میں لے کے جائیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمیں آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. بھائی جب آپ قانون کا سامنا نہیں کرتے،
آپ مفرور رہتے ہیں مقدمات کے اندر. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت عدلیہ کے جج جسٹس اعجاز اور جسٹس سعید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.